إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا۔ کافی عرصے کے بعد جماعت کے اس مرکز میں حاضری کا موقع ملا ہے۔ دلی خواہش یہی تھی آپ سے ملاقات ہوگی، آپ سے دعائیں ملیں گی۔ ملاقات ہو گئی، یقیناً آپ اپنی دعاؤں میں یاد رکھتے ہوں گے۔ اور ابھی ہم نے نہایت ہی علمی، منہجی اور فکری گفتگو بھی سن لی ہے۔ میں نہایت اختصار کے ساتھ آپ کو ایک اثر سنا دیتا ہوں اور مختصر اس کی شرح پیش کروں گا۔ اس اثر کو موسوعۃ السیر والے نے فقہ عمر کے حوالے سے پیش کیا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک دن امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اپنے دفتر میں موجود تھے کہ اچانک ایک شخص آتا ہے جس کا چہرہ اترا ہوا تھا، چہرے پر پریشانی کے آثار بڑے واضح اور نمایاں تھے۔ اس نے اپنے گھر کے حوالے سے ایک نہایت ہی افسوسناک خبر سنائی۔ اس نے بتایا کہ آج سے ٹھیک 2 سال پہلے میں کاروبار کے حوالے سے گھر سے باہر چلا گیا تھا اور ایسا مصروف ہو گیا کہ واپس گھر آنے میں 2 سال لگ گئے۔ 2 سال کے بعد
جب آج میں اپنے گھر پہنچا جو ہی میری نگاہ میری بیوی پہ پڑی، بیوی کو دیکھ کر میری تھکاوٹ ڈبل ہو گئی۔ حالانکہ ایک آدمی اتنے عرصے کے بعد جب گھر آتا ہے تو بڑے ارمان ہوتے ہیں، بڑے جذبات ہوتے ہیں، لیکن میری تھکاوٹ ڈبل ہو گئی۔ میں نے بیوی سے کہا مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ تو حالت حمل میں ہے، مجھے یوں لگتا ہے کہ تو حمل کے ساتھ ہے۔ بیوی نے کہا اس میں کوئی شک ہے؟ اس میں کوئی شک ہے؟ میں یقیناً حالت حمل میں ہوں، لیکن میرا یہ حمل تیرے حوالے سے ہے۔ میں نے بیوی سے کہا ٹھیک 2 سال پہلے میں گھر سے باہر گیا، درمیان میں کبھی نہیں آیا۔ ایک لمبے پیریڈ کے بعد میں پہنچا ہوں، اور تو یہ کہتی ہے جی ہاں میں حمل کے ساتھ ہوں، اور حمل بھی تیرے حوالے سے ہے۔ بیوی نے کہا کہ مجھے پتہ نہیں کہ تو کتنے عرصے کے بعد آیا ہے، تیرا حساب تیری تاریخیں تیرے پاس ہیں، میں اتنا جانتی ہوں یہ حمل تیرے حوالے سے ہے۔ اب میں آپ کے پاس آ گیا ہوں، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچ میں پڑ گئے۔ آخر کار فیصلہ یہی دیتے ہیں فہم عمر برجمہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ تیرے جانے کے بعد تیری بیوی سے کوئی گناہ ہو گیا ہے۔ یہ پیریڈ بتا رہا ہے۔ جزیرہ عرب میں 8-9 مہینے کے بعد بچہ پیدا ہو رہا تھا، یہاں معاملہ 2 سال کا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے اس سے گناہ ہو گیا ہے جس گناہ کو وہ چھپا رہی ہے، لہذا تیری بیوی کو سنسار کیا جائے گا۔ فہم عمر برجمہا، اس کی سزا یہی ہے، اس کو سنسار کیا جائے گا۔ جس وقت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنسار کرنے کا حکم جاری کیا، دفتر میں موجود بیٹھے ایک شخص نے امیر عمر کے اس فیصلے کو، حکم نامے کو چیلنج کر دیا۔ یہ چیلنج کرنے والے کون ہیں؟ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ۔ چیلنج کرتے ہوئے کیا کہا یہ بتاتا ہوں، لیکن پہلے اس نقطے پر غور کر لیں
کون اور کس کے فیصلے کو چیلنج کر رہا ہوں؟ چیلنج کرنے والا کون ہے اور کس کے فیصلے کو چیلنج کر رہا ہے؟ چیلنج کرنے والا معاذ بن جبل ہے رضی اللہ عنہ، جس کے بارے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کل قیامت کے دن میری امت کے علماء حق کے قائد اور لیڈر معاذ بن جبل ہوں گے رضی اللہ۔ کون؟ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ۔ کہ جو اس وقت نماز کے لیے مسجد میں داخل ہوا جس وقت نبی علیہ السلام نماز پڑھا رہے تھے، شامل ہو گیا۔ جس وقت نبی علیہ السلام نے سلام پھیرا تو معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو نماز رہ گئی تھی اس کو مکمل کرنے کے لیے کھڑے ہوئے، حالانکہ آج سے پہلے آنے والے کے لیے طریقہ کار یہ تھا کہ جب وہ مسجد میں داخل ہوتا اور نماز ہو رہی ہوتی تو اس کو جہاں جگہ ملتی، جس ساتھی کے ساتھ وہ پاؤں ملاتا، نماز میں شامل ہونے سے پہلے پوچھتا اذن کم صلی، یہ کون سی رکعت چل رہی؟ پہلے یہی تھا، اسلام میں یہی تھا، کون سی رکعت ہے؟ وہ ساتھی اس کو بتاتا کہ یہ کون سی رکعت ہے۔ اگر کوئی رکعت گزر چکی ہوتی تو وہ نماز میں شامل ہونے سے پہلے تھوڑی سی اپنی رفتار کو شرعی حدود کے اندر رکھ کر تیز کرتا اور وہ رکعت پڑھتا اور پھر جہاں پاتا امام کے ساتھ مل جاتا۔ لیکن آج معاذ بن جبل نے کیا کیا؟ شریک ہو گیا۔ جب نبی علیہ السلام نے سلام پھیرا تو اب باقی نماز کو مکمل کرنے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ معاذ کھڑا ہو گیا، ادھر اللہ نے جبریل کو بھیج کر اپنے پیغمبر پہ وحی نازل کر دی، انہو قد سن لکم معاذ فہاکذا فاصنعوا، اے میرے پیغمبر آج اپنی امت کے سامنے اللہ تعالیٰ عنہ کے فضل ایک شخص کی تعریف اور شان آپ بیان کرتے ہیں، ایک کی عظمت کو میں پیش کرتا ہوں، یہ وہ ہیں جن کی عظمت کو پیش کرنے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا تھا لَقَدْ كَانَ فِي مَا قَبْلَكُم مِّنَ الْأُمَمِ مُحَدَّثُونَ، لوگوں زمین پر جتنے انبیاء آئے ہیں ہر نبی کو اللہ نے کوئی نہ کوئی محدث دیا ہے۔ محدث اور ہوتا ہے، محدث اور ہوتا ہے۔ جس کے سینے میں احادیث کا ذخیرہ ہو اسے محدث کہتے ہیں، دال کے زیر کے ساتھ، لیکن یہاں لفظ ہے محدث۔ لَقَدْ كَانَ فِي مَا قَبْلَكُم مِّنَ الْأُمَمِ مُحَدَّثُونَ، یہ محدثون محدث کی جمع ہے، اور محدث اس شخص کو کہتے ہیں جو نبی تو نہ ہو، جس کے پاس وحی تو نہ آتی ہو، لیکن وقت کے نبی کو
مشورے ایسے دے جن مشوروں کو اللہ تعالیٰ دین بنا کر نازل کرتا رہے۔ الہامی گفتگو جس کو کہتے ہیں، الہامی گفتگو۔ ہمارے لوگوں، سابقہ انبیاء میں محدثون گزرے ہیں جو اپنے اپنے وقت کے نبی کو ایسے ایسے مشورے دیتے تھے جن مشوروں کو اللہ تعالیٰ دین بنا کر بھیجتا تھا۔ فَإِن يَكُ أَحَدٌ مِّنْ أُمَّتِي فَإِنَّهُ عُمَرٌ، لوگوں میری امت میں اگر کسی نے محدث کو دیکھنا ہو عمر بن خطاب کو دیکھنا۔ اللہ، یہ شان ہے، یہ مقام ہے۔ عملاً بھی ہم یہی دیکھتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ مشورے دیا کرتا تھا اور ان مشوروں کو اللہ تعالیٰ قرآن کی شکل میں دین، عبادت، غیرت کے مسائل کی شکل میں اللہ نازل فرمایا کرتا تھا۔ اور آپ کو پتہ ہے، علماء کرام سے آپ سنتے رہتے ہیں کہ جب اسلام میں پردے کا حکم نہیں تھا تو ایک دن سیدنا عمر نبی علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے تھے اور درخواست کی تھی کہ بڑا عجیب سا لگتا ہے، جو بھی آتا ہے، جب بھی آتا ہے، جس کے گھر آتا ہے داخل ہو جاتا ہے۔ بڑی عجیب باتیں ہیں۔ کچھ آنے والے کے لیے کچھ اصول ہوں، آدمی اپنے گھر میں بیٹھا ہے، گھر میں بیٹھنے کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے، باہر کا ماحول کچھ اور ہے۔ جو آتا ہے جس طرح آتا ہے آ کے چلا جاتا ہے۔ پردے کے متعلق مشورے دے رہے ہیں نبی علیہ السلام کو۔ مشورے دے کر فارغ ہوئے، اللہ نے جبریل کو قرآن دے کر بھیج دیا، اپنی امت کو حکم دے یدنین علیہن من جلابیبہن، آج کے بعد پردہ کیا گا۔ عمر کے مشورے کو اللہ نے قرآن کی شکل میں بھیج دیا۔ نبی علیہ السلام کے سامنے دو زانو ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے شروع میں مسلمان نماز پڑھتے تھے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے پڑھتے تھے۔ تقریباً 1.5 سال تک 16-17 مہینے مسلمان اسی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ اس کے بعد اللہ نے حکم نازل کر دیا قد نرا تقلب وجہک فی السماء، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے دل کو جانتا ہوں، آپ کے دل کے جذبات کو جانتا ہوں، آپ کیا چاہتے ہیں مجھے پتا ہے۔ آج سے بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا، حکم نازل ہو گیا، بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی جا رہی۔ سیدنا عمر نبی علیہ السلام کے پاس آئے ہوئے ہیں، آ کر عرض کرتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو شخص جس طرف آتا ہے بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتا ہے، ایسا ہی ہے، یہاں سے آئے گا وہ اس طرح رخ کرے گا، وہاں سے آئے گا ایسا رخ کرے گا، رخ تو بیت اللہ کی طرف کرنا۔ میں نے ایک جگہ دیکھی ہے، اگر وہاں کھڑے ہو کر نماز کو شخص پڑھے گا اس کے سامنے دونوں قبلے ہوں گے، بیت اللہ بھی ہوگا بیت المقدس بھی ہوگا، دونوں قبلے سامنے آ جائیں گے۔ ایک جگہ ہے وہاں اگر کوئی کھڑے ہو کر نماز پڑھے تو دونوں قبلے سامنے آ جائیں گے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا عمر کون سی جگہ ہے؟ عرض کی مقام ابراہیم پہ۔ مقام ابراہیم کے سامنے بیت اللہ بھی ہے اور بیت المقدس بھی اسی چیز پہ ہے۔
اگر آپ وہی خاص طور پر آپ اگر وہیں کھڑے ہو کر نماز پڑھائیں تو دونوں قبلے سامنے ہوں گے. بس مشورہ دے کر فارغ ہوئے، اللہ نے قرآن نازل کر دیا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. بہرحال یہ نہیں عمر بن خطاب جن کا مقام، جن کی شان، جن کے عظمت کو آپ جانتے ہیں، لیکن آج ان کے حکم نامے کو، ان کے آرڈیننس کو، ان کے فیصلے کو چیلنج کیا جا رہا ہے. تو یہاں رک کر جو بات سمجھانی ہے وہ یہ ہے، اگر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے فیصلے کو، فتوے کو چیلنج کیا جا سکتا ہے تو عمر بن خطاب کے بعد اس امت کا وہ کون سا امام ہے، وہ کون سا امام ہے جس کے فتوے کو، فیصلے کو چیلنج کرنا ناجائز ہے؟ بتا دو، کوئی ہے؟ کوئی نہیں. یہاں یہ بات بھی ثابت ہو گئی، جس کے فیصلے کو، فتوے کو چیلنج کیا جا سکتا ہے اس کا فیصلہ دین نہیں ہو سکتا. دین کے مطابق تو ہو سکتا ہے، دین نہیں ہو سکتا. ایک ہے دین، ایک ہے دین کے مطابق ہونا. جس کے فیصلے کو چیلنج کیا جا سکتا ہے اس کا فیصلہ، اس کا حکم دین نہیں ہو سکتا. دین صرف اس ہستی کے فیصلے کا نام ہے جس کو چیلنج کرنا کفر ہے، اور یہ حق محمد الرسول اللہ کا ہے. پیغمبر کے فیصلے کو چیلنج کرو گے دین سے خارج ہو جاؤ گے. یہ حق نبی علیہ السلام کا ہے. جو پیغمبر کا حق ہے اللہ کے لیے وہ کسی امتی کو مت دو. بس یہ باتیں عقیدے کی ہیں، اور عقیدے پر اس لیے زور دیا جاتا ہے، عقیدے کا صحیح ہونا بہت ضروری ہے. عقیدہ صحیح ہو جائے اللہ کی توفیق سے عمل صحیح ہو جاتا ہے. عمل صحیح ہو، عقیدہ صحیح نہ ہو، اب عمل کا کوئی فائدہ نہیں، کوئی فائدہ نہیں، بیکار. عقیدہ ہونا چاہیے. ابھی شیخ صاحب اتباع، رد بدعات پر بڑی اہم گفتگو کر رہے تھے. یہ بنیادی چیز ہے، اصل مسئلہ ہے یہ. سب سے پہلے عقیدہ صحیح کرو. واجب الاتباع صرف ایک ہستی ہے اور وہ محمد رسول اللہ ہے. باقی پیغمبر کے بعد قیامت تک جن ہستیوں کی بھی اطاعت کا حکم ہے وہ مشروط ہے. پیغمبر کے بعد قیامت تک جن جن ہستیوں کی اطاعت کا حکم ہے، فرما برداری کا حکم ہے، وہ مشروط ہے. وہ چاہے والد ہو، والدہ ہو، استاد ہو، امام ہو، خطیب ہو، وقت کا حاکم ہو، جن کی بھی اطاعت ہے وہ مشروط ہے. غیر مشروط اطاعت صرف محمد الرسول اللہ کی. جس ہستی کی غیر مشروط اطاعت ہے اس کی ہمیں فکر نہیں ہے. جن کی اطاعتیں مشروط ہیں ہم ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. یہ ہے تباہی. غیر مشروط جن کی اطاعت ہے ان کی فکر کرو. جن کی مشروط ہے ان کی اطاعتیں، نتیجہ کیا ہے؟ عقیدہ تو برباد ہو گیا، اعمال بھی برباد ہو رہے ہیں، کوئی فائدہ نہیں.
امت کی عجیب صورتحال ہے۔ خلیفہ عبد الملک بن مروان نے وقت ایک بہت بڑے محدث کو ایک خط لکھا تھا۔ میں جب دیکھتا ہوں تو بڑا حیران ہو جاتا ہوں، اس دور کے حکمران علماء کے ساتھ رابطے میں رہتے تھے، علماء کی ہدایات لیتے تھے۔ جب سے یہ سلسلہ ختم ہو گیا اور حکمرانوں نے یہی سمجھا بس ہم ہیں، نتیجہ ہمارے سامنے ہے۔ خلیفہ عبد الملک بن مروان نے خط لکھا سعید بن جبیر کو رحمہ اللہ کو، جو بہت بڑے تابعی ہیں، کئی سو صحابہ ان کے استاد ہیں، بہت بڑی تعداد میں صحابہ ہیں جو استاد ہیں، اور یہ شاگرد ہیں سعید بن جبیر رحمہ اللہ۔ ان کو خط لکھا، امام بائحقی نے اسے شعب الایمان میں ذکر کیا ہے، الفتوحات الربانیہ کے اندر یہ خط موجود ہے۔ اس خط میں خلیفہ عبد الملک نے بہت سارے سوال لکھے اور کہا مجھے ان کے جواب چاہیے۔ ان میں سے ایک سوال یہ بھی تھا، خلیفے نے کہا قرآن و حدیث میں کثرت کے ساتھ ذکر اللہ کا حکم ہے، اذکر اللہ ذکرا کثیرا، کثرت کے ساتھ ذکر اللہ کرو۔ نبی علیہ السلام کی حدیث بھی ہے، العبد لا ینجو من الشیطان الا بذکر اللہ، دنیا کے کوئی انسان بھی شیطان کے فتنوں سے بچنا چاہتا ہے تو بچنے کی ایک شکل ہے ذکر اللہ کو لازم قرار دے۔ خلیفے نے کہا ذکر اللہ کا لفظ کثرت کے ساتھ میں نے پڑھا ہے، لیکن مجھے آج تک یہ پتہ نہیں لگ سکا ذکر اللہ کہتے کس کو ہیں، ذکر اللہ کہتے کس کو ہیں۔ آپ یہ بتائیں مجھے کہ ذکر اللہ کس چیز کا نام ہے؟ کیا کوئی وظیفہ ہے؟ ذکر اللہ کوئی خاص دعا ہے؟ ذکر اللہ کے کوئی خاص الفاظ ہیں؟ کوئی خاص کلمات ہیں؟ ذکر اللہ کیا چیز ہے؟ سعید بن جبیر رحمہ اللہ نے جہاں اور سوالوں کا جواب دیا، اس سوال کے جواب میں کہا الذکر طاعت اللہ ہے، ذکر اصل میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا نام ہے۔ ذکر اللہ جو ہے اصل میں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کا نام ہے۔ آگے حدیث پیش کی مرفوع، کیونکہ خالی وہ علماء جواب نہیں دیتے تھے، ہر جواب کو دلائل کے ساتھ مبین کرتے تھے۔ کہا کہ الذکر طاعت اللہ ہے، ذکر اصل میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا نام ہے۔ کیوں؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں من اطاع اللہ فقد ذکر اللہ، دنیا کے جس شخص نے اللہ کی اطاعت کی اسی نے اللہ کو یاد کیا۔ ذکر اللہ اللہ کو یاد کرنے کا معنی ہے۔ من اطاع اللہ، جس نے اللہ کی اطاعت کی، فقد ذکر اللہ، اس نے اللہ کا ذکر کیا۔ وَإِن قَلَّتْ صَلَاتُهُ وَصِيَامُهُ وَتِلَاوَتُهُ الْقُرْآنِ، اگرچہ اس بندے کی نمازیں مختصر ہوں، روزے مختصر ہوں، تلاوتیں مختصر ہوں۔ آگے فرمایا وَمَنْ عَصَى اللَّهَ فَقَدْ نَسِيَ اللَّهَ، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں من عصى اللہ،
جس نے اللہ کی نافرمانی کی، فقد نسی اللہ، اس نے اللہ کو یاد نہیں کیا بلکہ اللہ کو بھلا دیا۔ وَإِن كَثُرَتْ صَلَاتُهُ وَصِيَامُهُ وَتِلَاوَةُ الْقُرْآنِ، چاہے اس کے پاس نمازوں کے انبار ہوں، روزوں کے انبار ہوں، تلاوتوں کے انبار ہوں۔ آج ہم اپنی اس امت میں یہ دو گروہ ہم دیکھتے ہیں۔ ایک گروہ ایسا ہے جن کو اللہ کی اطاعت کے بارے، اللہ کے پیغمبر کی اطاعت کے بارے کوئی خیال نہیں، بس جنون ہے ذکر اللہ کا، ساری رات تلاوت میں لگے ہوئے ہیں، ساری رات نمازوں میں لگے ہوئے ہیں۔ روزے پہ روزہ جنون ہے، جبکہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں وہ عمل جس میں اللہ کی اطاعت نہیں ہے، اللہ کے رسول کی اتباع نہیں ہے، اس عمل کا کوئی فائدہ نہیں، کوئی فائدہ نہیں۔ ابھی ہم نے سنا ایک جنون ہے۔ ہاں آج بھی وہ خوش نصیب لوگ موجود ہیں جو اگرچہ فرائض پڑھتے ہیں، فرض نمازیں پڑھتے ہیں، نوافل کی کثرت ان کے پاس نہیں ہے، کثرت کے ساتھ ان کے پاس نفلی روزے نہیں ہیں، فرائض ہیں، لیکن اللہ کے پیغمبر کی اطاعت کے بارے فکر مند رہتے ہیں۔ یہ لوگ کامیاب ہیں۔ واپس آئیے، مجھے یاد ہے میں نے کہاں سے بات شروع کی تھی، اور وہ یہ ہے امیر عمر کے فیصلے کو معاذ بن جبل نے چیلنج کر دیا، اور میں نے کہا جب عمر بن خطاب کے فیصلے کو چیلنج کیا جا سکتا ہے اور یہ ناجائز نہیں ہے، گستاخی نہیں ہے، بے ادبی نہیں ہے، تو عمر بن خطاب کے بعد اس امت میں کوئی ایسا نہ امیر ہوا، نہ ہوگا، نہ امام گزرا، نہ گزرے گا کہ جس کے فیصلے کو چیلنج کرنا ناجائز اور بے ادبی اور گستاخی ہو۔ یہ ہے عقیدہ۔ دیکھیں، محبت الگ چیز ہے، احترام الگ چیز ہے، اس میں بے ادبی کی کوئی بات نہیں۔ آپ یہ بتائیں ماں باپ کا احترام ہے کہ نہیں؟ کتنا ہے؟ تو کیا ماں باپ کی بات دین ہے؟ محبت کو آپ یہاں مت لو، احترام کو یہاں مت لو۔ بڑوں کا احترام ہے اسلام میں، علماء کا احترام ہے، پھر جن کا احترام ہے ان کی بات دین بن جائے گی؟ نہیں، دین اللہ کی وحی کا نام ہے جو قرآن و حدیث کی شکل میں، بس۔ معاذ بن جبل نے چیلنج کر دیا، اور چیلنج میں کیا کہا؟ اب سنیے کیا کہا؟ یا امیر المومنین لیس لک سلطان علی ما فی بطنہا، یہ آپ نے اس عورت کے سنسار کرنے کے آرڈیننس جاری کر دی ہیں، میں نہیں مانتا۔ معاذ کیوں نہیں مانتے؟ کیا وجہ ہے؟ 2 سال ہو گئے اس کو باہر گئے ہو، آپ کیوں نہیں مانتے؟ معاذ بن جبل نے کہا بقول آپ کے وہ بدکارہ ہے، بقول آپ کے اس نے زنا کیا، بقول آپ کے اس کو سنسار کیا جائے گا، لیکن میرا سوال یہ، اس کے پیٹ میں جو بچہ ہے جب ماں سنسار ہوگی وہ بھی تو سنسار ہو جائے گا، مر جائے گا، اس کا قصور مجھے بتا دیا۔ جو ماں کے پیٹ میں بچہ ہے اس کا قصور کیا ہے؟ اس کو سزا دی جائے گی کس لیے؟ اس کی غلطی بتائیں۔ ایک دم سیدنا عمر رک گئے۔ یہ ہے دین کہ معاذ نے صحیح کہا۔ معاذ کا کیا مشورہ ہے؟
معاذ کہتے ہیں میرا مشورہ یہ وضع حمل تک آپ کو انتظار کرنا ہوگا، وضع حمل تک انتظار کرنی ہوگی، فیصلہ جو بھی کرنا ہے بعد میں کرنا ہے، ابھی آپ فیصلہ نہیں کر سکتے۔ علماء سے پوچھو سیدنا عمر نے معاذ کی بات کو لیا کہ نہیں لیا؟ فیصلے میں غلطی ہو سکتی ہے، یہاں غلطی تھی۔ اگر عمر بن خطاب سے فیصلے میں غلطی ہو سکتی ہے تو ان کے بعد کون ہے جن کے فیصلے میں غلطی نہیں ہو سکتی؟ یہ جو فکر ہے، اسلامی فکر ہے جس کی میں وضاحت کر رہا ہوں، آپ کی تقلید نے اس فکر کا جنازہ نکال دیا، بس تقلید نے اس کا جنازہ نکال دیا ہے۔ تقلید کا تقاضا ہے آنکھیں بند کرو، جب فلاں امام جس کی آپ نے تقلید کی اس کی بات آ گئی ہے، اب اس بات کے مقابلے میں قرآن کھول کر یا حدیث کھول کر یا کان کھول کے سننے کی ضرورت ہے ہی نہیں۔ اگر سلف صالحین میں اس بیماری کا وجود ہوتا تو سیدنا عمر سے بڑھ کے اس کا کون مستحق ہو سکتا تھا کہ ان کی تقلید کی جائے، من مانوں کی بات کو سنا جائے؟ نہیں، دین اللہ کی وحی کا نام ہے، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء قلیلا ما تذکرون۔ اتباع کرو اللہ کی وحی کی، قرآن اللہ کی وحی ہے، اتباع کرو، حدیث اللہ کی وحی ہے، وحی ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی ہوا، حدیث اللہ کی وحی ہے، اتباع کرو۔ اب قرآن و حدیث کے بعد کسی اور چیز کی اتباع کرنے سے پہلے فیصلہ کرنا ہوگا کہ وہ بھی وحی ہے کہ نہیں ہے۔ صحابہ کرام سے لے کر آج تک، آج کے بعد قیامت تک، کسی ہستی کے بارے انتخاب کرنے سے پہلے عقیدہ بناؤ کہ ان کی بات بھی اللہ کی وحی ہے۔ اگر وحی سمجھتے ہو تو اتباع کرو، اگر نہیں تو قرآن کا حکم ہے اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، وحی کی اتباع کرو، اور جو چیز وحی سے خارج ہے اس کی اتباع نہیں کرنی۔ سیدنا عمر کی بات چونکہ اللہ کی وحی نہیں ہے اس لیے اتباع نہیں ہے، اتباع ہے تو دلائل کی روشنی میں، دلائل کی روشنی میں، دلیل کے خلاف تھی بات چیلنج کر دی۔ سیدنا عمر نے بھی اس کو قبول کیا، رک گئے۔ اس شخص سے کہا آپ کو بھی انتظار کرنا ہوگا، وضع حمل کے بعد فیصلہ ہوگا۔ ایک دن آ گیا، ولادت ہو گئی، فولدت غلاما، ایک دن آ گیا اس عورت کے ہاں بچہ پیدا ہو گیا۔ آپ کو پتہ ہے وہ بچہ کتنے دنوں کا تھا؟ پتہ ہے؟ وہ بچہ اتنا بڑی عمر کا تھا، حتیٰ نبضت ثنایا، الفاظ ہیں جس دن بچہ پیدا ہوا اس کے دانت بھی آ چکے تھے۔ اس کے دانت بھی آ چکے۔ سیدنا عمر کو اس شخص نے آ کر بتایا بچے کی ولادت ہو گئی ہے۔ اس حوالے سے دو باتیں ہیں، ایک یہ ہے اس بچے کی عمر اتنی ہے اس کے دانت بھی آ چکے ہیں، دوسری بات یہ 100% میری شکل ہے۔ سیدنا عمر رونے لگے، اور روتے ہوئے فرماتے ہیں لولا معاذ لہلک عمر، اگر معاذ نہ ہوتا عمر جہنم کا ایندھن بن چکا ہوتا۔ یہ فکر ہے، اس فکر پہ غور کریں،
اس فکر کو اپنائیں، اس کے بعد عمل کی سوچیں۔ اللہ مجھے توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔